افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے آج پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہری علاقوں پہ فائرنگ کر دی۔ ایک بڑا حملہ کیا، پاکستان کی افواج نے اس کا بھرپور جواب دیا، بھاری ہتھیار کا استعمال کیا گیا اور ننگرہار میں موجود افغانستان سیکیورٹی فورسز کی 3 چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں، ایران نے 3 عرب ممالک قطر، بحرین، کویت کے بعد اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور بلوچستان کے حالات ناظرین ہمارے سامنے ہیں۔ بلوچستان میں عسکریت پسند جو BLA اور BLF کی تنظیمیں ہیں، ان کو صوبائی وزراء بتہ دیتے ہیں۔ ایک صوبائی وزیر جو BLA کے سخت خلاف تھا، وہ باقاعدہ 5% کا بتہ دیا کرتا تھا، اس کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس پہ ناظرین بات کریں گے جو حیران کن طور پہ انکشافات ہیں۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ آج 9 جولائی 2026 جمعرات کا دن ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین جھڑپ ہوئی ہے۔ ابتدا جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہوئی ہے، جو افغانستان کا صوبہ ننگرہار ہے، اس نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں وادی طیرہ کے علاقے، وہاں پہ شہری علاقوں پہ جو ہے وہ فائرنگ کھول دی۔ جو افغانستان کا علاقہ ہے، دربابا، سپن غر، پاکستانی چوکیوں پہ جو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور ہمارے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز چوکس تھیں اور پاک فوج نے بھاری ہتھیار کا استعمال کیا اور وہاں پہ ننگرہار میں جو 3 چوکیاں تھیں اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کی مختلف چالیاں ناظرین، ایک تو پاکستان، ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان نے ایک آدھ دن میں بڑی کارروائی کرنی ہے۔ جو بلوچستان میں تحریک طالبان کے فٹ پرنٹ پڑ چکے ہیں اور وہاں پہ جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے اور یکدم حالات پیک پہ چلے گئے ہیں، اس کے باعث ان کو اندازہ ہے کہ جو بارڈر سے وہ مدد فراہم کر رہے ہیں ان عسکری تنظیموں کو، BLA کو، BLF کو اور تحریک طالبان کو، اس کے بعد پاکستان نے بڑی کارروائی تو کرنی ہے۔ اور پاکستان کی کارروائی ناظرین اس بار تھوڑا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صرف فضائی کارروائی نہ کرے کہ JF-17 بلاک 3 سے پاکستان جا کے فضائی بمباری کر دے، اس بار پاکستان نے برابر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا طریقہ کار بدل لیتے اور افغانستان کو گھیرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہماری وہاں پہ زمینی معلومات ہوتی ہیں، اس کی بنا پہ پاکستان کے پاس ایسے ڈرونز ہیں جو 23 گھنٹے 30 گھنٹے تک ہوا میں رہتے ہیں۔ تو معلومات کی بنا پہ کارروائیاں ہونی چاہیے، اور افغانستان کے جو طریقہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے شہری علاقوں پہ فائرنگ کرنا، چوکیوں پہ فائرنگ کرنا، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے پاکستان کے علاقے میں سختی بڑھ گئی ہے تو کیسے دراندازی کر کے یہ موجودہ جو پاکستان کے اور افغانستان کے جنگجو ہیں ان کو پاکستانی علاقوں میں داخل کرنا۔ یہ ہر ہفتے میں، ابھی تو خیر یہ 1 مہینہ پاکستان نے بڑا ٹائٹ رکھا، اس 1 مہینے میں 3-4 بار ہوا ہے، ورنہ ہر مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ 8-10 بار ایسی وارداتیں ہوتی ہیں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے۔ اب پاکستان نے تھوڑا ٹائٹ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے آج یہ جو خیبر کا علاقہ ہے وادی طیرہ کے قریب، یہاں پہ شہریوں پہ اور چوکی پہ انہوں نے فائر کھول دی تھی اور دراندازی پھر کرنے لگے تھے، پھر TTP کو اور افغان جنگجوؤں کو داخل کر رہے تھے۔ تو پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ ابھی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو خبریں آ رہی ہیں کہ اب معاملات تھوڑے رک گئے ہیں، نقصان کا اندازہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں افغانستان کی سائٹ سے، ان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کی جو فائرنگ تھی اس کے جواب میں پاکستان نے بھاری ہتھیار کا استعمال کیا ہوا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں گے جب تک پاکستان کے ان خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کارروائیاں ہوتی رہیں گی، تو افغانستان کا دامن اس سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدے ہیں اور انہی کے طرز پہ وہ چل رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ یہی جو پاکستان میں جتنے بھی عسکریت پسند ہیں اس ٹائم پہ مختلف تنظیموں کے، انہوں نے باقاعدہ بیعت لی ہوئی ہے ہیبت اللہ خونزادہ سے، جو امیر المومنین ہیں افغانستان کے۔ تو اس بنا پہ ان کے اور ان کے آپس میں معاہدے ہیں، وہ ڈیٹیل ہم کئی بار شیئر کر چکے ہیں۔ بہرحال آج جو پاکستان نے مقابلہ کیا ہے، آگے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان
آج ویسے بھی پاکستان کا بلوچستان کے اندر ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور راستے بھی بنائے جائیں گے۔ افغانستان کا ذکر بھی ہوا ہے کہ کیسے وہ لاجسٹک فراہم کرتا ہے، پیسہ فراہم کرتا ہے، ان عسکریت پسندوں کو بارڈر سے کیسے پاکستان کے علاقوں میں داخل کیا جاتا ہے، اور پاکستان کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب یہ 2640 کلومیٹر کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، یہ تھوڑا مزید ٹائٹ رکھنا پڑے گا۔ اس میں چوکیاں جو ہماری ہے، اگر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پاکستان کو دفاعی آلات میں اسپیشلی اپنے ڈرونز اور کواد کاپٹر کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا۔ آج کل کی جنگیں جو ہے وہ بدل گئی ہیں، اب روایتی طور پہ وہ جنگیں نہیں رہی، اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جو FPV ڈرونز ہیں، جو جیسے ترکی کے اکنجی اور بھاگتر ڈرونز ہیں، جو 30 پاکستان کے شارپ ڈرونز ہیں جو 30 گھنٹے 24 گھنٹے 20 گھنٹے 12 گھنٹے ہوا میں رہتے ہیں اور پھر اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بناتے ہیں۔ تو آگے پاکستان کو اب مزید کارروائیاں افغانستان کے اندر کرنی پڑیں گی، وہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ وہاں پہ جڑیں مضبوط ہیں۔ وہاں پہ جتنے بھی پاکستان کے عسکریت پسند اس ٹائم پہ جماعتیں ہیں، ان کے سربراہان، ان کے 2 سیکنڈ اور تھرڈ، یہ جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے، یہ افغانستان کے اندر ہے، وہاں سے انسٹرکشن ملتی ہے اور پاکستان میں کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ تو افغان طالبان کے آنے کے ساتھ پاکستان میں ہر مہینے، اسپیشلی آپ یہ سال جو دیکھ لیں، سال 2026، اس میں اگر آپ یہ کارروائیاں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اس دشمن کو ٹھیس پہنچی ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت سے جو ہے وہ ایک محدود جنگ کی، 4-5 گھنٹے میں پاکستان نے اس جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ ایک ملک آپ پہ حملہ کرتا ہے، جواب میں وہ پاکستان کے کہنے پہ کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ فائر بند کر دیں، تو ہم نے بند کر دیا۔ یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ ایک ملک آپ پہ حملہ کرتا ہے، اور اگر پاکستان کمزور تھا تو آپ نے پھر وہ حملے پاکستان کے کہنے پہ روک دینے تھے۔ بہرحال ان کو اندازہ ہو گیا تھا، امریکہ نے بتا دیا تھا کہ جس انداز میں پاکستان نے بھارت کو گھیر لیا تھا، کہ چین اور پاکستان نے جو ٹیکنالوجی ہے آپ اس کے قریب بھی نہیں ہو، 300 کلومیٹر مزید اندر جاؤ۔ تو مطلب پاکستان کے قد میں اضافہ ہوا، اور پاکستان نے پھر ایران کے مابین جو صلح کی ایک بہترین کوشش کی پاکستان نے، جس میں کافی حد تک پاکستان کامیاب رہا، مگر امریکہ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے جس لحاظ سے وہ چلتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا، کیونکہ دنیا بھر میں کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی کھار ہوئی ہے، اور اس میں ایک اور ریزن بھی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مگر یہاں پہ پاکستان کو اب برابر کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ اگر پاکستان نے شدت پسندی، عسکریت پسندی کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو افغانستان کی طالبان جب تک رہے گی، کیونکہ انہوں نے ان کی کمٹمنٹس ہیں، یہ باقاعدہ اب دشمن سے مل گئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں حالات کو خراب کرنا ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران نے قطر، بحرین اور کویت کے بعد اردن پہ بھی ناظرین امریکی اڈوں پہ وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں، وہاں پہ ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا، امریکی مفادات کو، ان کی تنصیبات کو، ان پہ 10 میزائل جو ہیں وہ وار کیے، جبکہ اردن کا کہنا ہے کہ ہمارے فضائی حدود میں 8 میزائل آئے۔ تو کارروائی کی ہے بھرپور ایران نے، اور ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی جو بڑھی ہے، امریکہ نے اب تک 2 بڑے حملے جو کیے، 170 مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور کافی تعداد میں ایران کا نقصان کیا ہے۔ ایران کے دفاعی نظام پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، نہ ان کے پاس تھاٹ پیٹریاٹ جیسا بہترین نظام ہے، نہ پاکستان کا جو HQ-9 سسٹم ہے اس جیسا نظام ان کے پاس فضائی دفاعی نظام ہے، نہ جو رشیا کی S-400 ہے، نہ وہ ٹائپ کا نظام، دفاعی نظام ان کے پاس ہے۔ تو جب تک ان کے پاس پراپر دفاعی نظام نہیں ہوگا، چائنا HQ-19 سسٹم استعمال کر رہا ہے جو تھاڈ اور پیٹریاٹ سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ نہ تو چائنا نے ان کو وہ دیا ہے، نہ رشیا نے دیا ہے۔ تعلقات ان کے بے شک بڑے اچھے ہیں، مگر یہ حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور نہ ہی ان کے پاس بہترین فائٹر جیٹ ہیں، 4.5 جنریشن کے، 5th جنریشن کے۔ یہ فائٹر جیٹ ان کے پاس نہیں ہے، اپنے کچھ بنا کے فائٹر جیٹ وہ 5th جنریشن کے بتا رہے ہیں، مگر وہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ نہیں ہیں۔ تو ان کا چونکہ دفاعی نظام نہیں ہے، تو ان میں درجنوں امریکی طیارے آسانی سے، لڑاکا طیارے گھس آتے ہیں اور کارروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ MQ-19 وہ ڈرون جو بڑے ڈرونز ہوتے ہیں، ایک آدھ وہ یہ بیچ میں گرا لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی جو باور ان کا سسٹم ہے وہ تقریباً وہ تھوڑا بہت گرا لیتا ہے۔ باقی 4.5 جنریشن کے، 4 جنریشن کے اور 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ تو چھوڑ دیں، وہ تو ہٹ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایک آدھ کو اگر آپ وہ ہٹ بھی کر لیتے ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں،
ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے کارروائی میں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایران میں حملے ہوئے، اور ایسے حملے بھی ہم نے دیکھی کہ 120 لڑاکا طیاروں نے اس میں حصہ لیا جب اسرائیل اور امریکہ ایک ساتھ کارروائیاں کر رہے تھے، مگر وہ 120 آ کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو جب آپ کے فضائی حدود سے، آپ کی فضائی حدود میں گھس کے دشمن جب وار کرتا ہے اور آپ اس کو اپنے فضائی دفاعی نظام سے ہٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی دفاعی نظام نہیں ہے۔ اس لیے ایران نے زیادہ مار کھائی ہے، مگر ایران بہترین انداز میں ایران نے اس جنگ کو جیتا ہے، جو دنیا میں وہ ثابت کر چکا ہے۔ اور یہاں پہ جو انہوں نے ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں خلیج میں، عرب ممالک کو نشانہ بنانا اور اپنا ہرمز کو بند کرنا، یہ پورے جنگ کا خلاصہ یہی تھا کہ اس میں ایران نے برتری کیسے حاصل کرنی ہے اس کو اندازہ تھا، اس نے وہ کارڈ کھیلے۔ اب دوبارہ ٹرمپ جو ہے واپس مڑ گیا ہے اور دوبارہ انہوں نے حملے کر دیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو ناظرین سمجھ آتی ہے، 4 بار جو کہا جا رہا ہے، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے مذاکرات کو سبوتار کیا ہے کہ 3 ٹینکرز پہ سعودی عرب کے، قطر کے اور متحدہ عرب امارات کے ان ٹینکرز پہ انہوں نے ابنائے ہرمز میں حملے کیے۔ ناظرین اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، مگر پھر بھی نئے ناظرین کے لیے تھوڑا ایک منٹ کے لیے میں لے لیتا ہوں کہ ابنائے ہرمز میں MOU میں فیصلہ ہوا تھا کہ 60 دن کے اندر مطلب 2 ماہ میں یہ ابنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گا۔ ایران نیویگیشن راستے سسٹم وغیرہ برابر کرے گا، اسی راستوں پہ جانا پڑے گا۔ ایک سائیڈ پہ ابنائے ہرمز میں ایران کی ساحل کا علاقہ ہے، سینٹر میں جو ہے وہ جو انٹرنیشنل واٹر ہے اس میں مائنز لگی ہوئی ہیں، جو اس سائڈ پہ عمان کے سائڈ پہ ہے وہاں پہ کوئی راستے استعمال نہیں ہوئے۔ اب امریکہ نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے وہ راستے بنا لیے، تو یہ MOU کی خلاف ورزی تھی۔ ایران نے اوپنلی کہا تھا کہ جو راستے ہم بتائیں گے انہی راستوں پہ آپ کو جانا پڑے گا۔ نئے راستے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایران کو زیر کرنا، ان کی پاور کو ختم کرنا کہ ابنائے ہرمز جو ہے ان کے کنٹرول میں نہ جائے، پھر عرب ممالک کو کہنا کہ آپ نے ایران کے راستوں پہ نہیں جانا، اسی راستوں پہ جانا ہے۔ ایران کی بار بار تنبیہ کے بعد 6-7 بار ان کو تنبیہ دی، اس کے باوجود وہ امریکہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمان کے ساحل میں گئے۔ اس پر انہوں نے نشانہ بنایا۔ ایران اتنی آسانی سے ابنائے ہرمز کو جانے نہیں دے گا، ساری لڑائی اسی ابنائے ہرمز پہ ہے۔ آپ کا من کرے من نہ کرے، ایران نے آخر تک، آپ نے 1 سال لڑ لو، ایران نے ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس لینا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک طریقہ بنانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہی ایک ہمارے پاس ایک چابی ہے جس سے ہم پوری دنیا کو بلاک کر سکتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ نیٹو بھی ملا ہوا ہے، عرب ممالک بھی ملے ہیں، امریکہ کو کہہ دیا گیا ہے کہ پیسے کی فکر نہ کریں۔ نیٹو نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو ایران کر رہا ہے، جو کارروائیاں کر رہا ہے، ٹینکرز پہ حملے کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ امریکہ نے جو حملہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ ایک طرف اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو سعودی عرب اور ایران کے مابین ایک نان ایگریشن پیکٹ جو ہے اس کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا۔ سعودی اور ایران عدم جارحیت کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا جس پہ وہ سائن کرنے والا تھا۔ پاکستان کی کافی مدد تھی اس میں، چین نے بڑی مدد کی تھی، اور اب دوبارہ یہ 40 دن کی جنگ میں بڑے قریب آ گئے تھے پاکستان ہند کو بڑا کلوز لے کے آیا تھا۔ اب وہ اگر ہو جاتا تو آپ اندازہ لگاتے کہ امریکہ کی چھٹی ویسے بھی پاکستان کے حوالے، وہاں پہ کچھ ایئر بیسز وغیرہ، تو پھر بحرین اور کویت وہ زیادہ اثر لیتے ہیں متحدہ عرب امارات سے، اور زیادہ تر وہ سعودی سے اثر لیتے ہیں، اسپیشلی بحرین۔ پچھلی بار بھی عرب سپرنگ میں بھی 2011 میں بھی سعودی عرب نے اپنی افواج بھیج کے بحرین کو بچایا تھا، ان کی سلطنت کو بچایا ہوا تھا، تو وہ سعودی عرب کی زیادہ مانتے ہیں، تو وہ دونوں تو آ جاتے۔ ساتھ عمان اور قطر تیار کھڑے تھے، وہ دونوں بالکل تیار تھے۔ تو ایسے میں امریکہ کا وہاں پہ اس خطے میں راج جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ متحدہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ بڑے کلوز آ جاتے، اور جو دنیا بھر میں شیعہ اور اہل تشیع اور سنیوں کی لڑائی جو ہے، یہی ممالک جو ہے یہی وہ ڈرامے کریٹ کرتے ہیں ان کے مابین، تو پھر وہ ختم ہو جاتی۔ اب بھی تقریباً لوگ سمجھ گئے ہیں، اور زیادہ تر سنی جو ہیں وہ اہل تشیع کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ایران پہ جارحیت کی ہے، ایران نے کوئی جارحیت نہیں کی، اور جو قربانیاں انہوں نے دی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی۔
ساتھ ناظرین، بلوچستان کے حالات جو ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ 42 قیمتی جانیں سیکیورٹی فورسز کی اور 38 سیکیورٹی فورسز کی اور 4 عام سویلین کے بیچ میں گئی ہیں۔ جگہ جگہ پہ دھرنے بھی چل رہے ہیں، کیونکہ لوگ مختلف خبریں وہاں پہ کر رہے ہیں، اور دھرنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ عجیب سے لوگ 12 13 15 کی شکل میں 50 200 300 کی شکل میں آ کے علاقے میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس علاقے سے آئے ہیں، مگر یہ آ کے انہوں نے دھرنے باقاعدہ، اور ان کی جو 4-5 جو ان کی شہادتیں ہوئی ہیں عام سویلین کی، انہوں نے وہ روڈ پہ رکھ دی ہیں کہ ہم نے ملنا ہے وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے اور لیڈران سے۔ مگر حالات بلوچستان میں زیادہ تر خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کل تک جو تھا وہ 54 تھا، فگر تھوڑا بڑھ گیا ہے۔ خزدار میں مزید کارروائی کی ہے، وہاں پہ 15 مزید ہلاک کر دیے گئے ہیں، تو 54 بتائے جا رہے تھے، تو اب تقریباً 70 ہلاک کر دیے ان 4 دنوں میں۔ مگر سیکیورٹی فورسز کی بھی 42 قیمتی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں۔ اب اس میں حیران کن طور پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بلوچستان کے وزیر اور عام وہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو وزراء ہیں وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کو بتا دیتے ہیں۔ جے آئی ٹی ہوئی ہے، تحقیقات ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ بی ایل اے کے خلاف بات کرتا تھا صوبائی وزیر کھیتران جو ہے، سردار عبدالرحمن کھیتران، وہ 5% بتہ جو ہے وہ دیتے آگے بی ایل اے کو۔ باقاعدہ جی آئی ٹی میں تحقیقات ہوئی، اس میں ثابت ہوا، اور 2 مزید وزراؤں کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، تو اس کو تو وزارت سے آج برطرف کر دیا گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ خبریں سامنے آئی، پھر یہ بھی بیچ میں ذکر ہوا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو سرکاری بڑے بڑے ملازمین ہیں، جو وزارتیں جن کے پاس ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو کنٹریکٹ وغیرہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ کسی بندے نے وہاں پہ بلوچ کے ایریا میں کام کرنا ہو تو وہ 5% بتہ دیتے ہیں، 4% بتہ دیتے ہیں۔ تو جب ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے، ہم تو فارن فنڈنگ کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ اندرونی طور پہ حالات اس طرح خراب ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ایسے وزیر کو ہم نے صرف برطرف کر دیا ہے۔ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، ان کی گرفتاری، اس پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ سامنے آ کے بی ایل اے کے خلاف سب سے زیادہ زبان یہی کھولتا ہے سردار عبدالرحمن کھیتران، اور اندر خانے ملے ہوئے ہیں۔ جب آپ بتہ دیتے ہو تو آپ ملے ہوئے ہو نا، اور آپ سرکار چلا رہے ہو، وہاں پہ آپ وزیر ہو۔ بلوچستان کو وہ حقوق جو نہیں مل رہے، اور بلوچستان جو مار کھا رہا ہے ان سرداروں کی وجہ سے کھا رہا ہے، اور 2 وزیروں کے خلاف وہ بھی تقریباً اس میں کارروائی چل رہی ہے، اور 62 لوگ بھی اس میں کچھ ہے۔ تو جب آپ کو اتنا شک ہے اور اتنی بات آگے چلی گئی ہے، پکڑو ان کو اور اندر کرو ان کو۔ صرف برطرف کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جو بلوچستان کے وہاں پہ دیکھیں، اپوزیشن جو جماعتیں ہوتی ہیں، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ اب یہ موجودہ حکومت جو ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مکمل طور پہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا۔ کسی بھی ملک میں اپوزیشن کا رول کیا ہوتا ہے کہ وہ سرکار کے ہر غلط اقدام کو اٹھاتا ہے۔ اب موجودہ سرکار جو ہائیبریڈ ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ بات کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو ایک دیکھیں، یہ مثبت تنقید کرنا، اپوزیشن کو رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ بلوچستان میں اپوزیشن دیکھیں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو اپوزیشن ہے، سینٹر میں اپوزیشن پی ٹی آئی خود ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ وہاں پہ بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون، مگر وہاں پہ کم ہے، پی ٹی آئی ہے۔ تو ان کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بلوچستان کے سینئر پولیٹیشین محمود خان اچکزئی افغانستان کی زیادہ بات کرتے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کسی محفل میں، تو ان کو تھوڑا سا اگر ان کو آپ عزت دیں گے، یہی ایک طریقہ ہے۔ سردار اختر مینگل، ان کو دیکھیں، وہ بھی پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم ان لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کی نظریات سے اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر یار ان کے کروڑوں لوگ ہیں، وہ ان کے بھی 1.5 2 کروڑ 3 کروڑ تو ان کا ووٹ ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی سیاسی جماعت کے جو ہمدرد ہیں وہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں۔ آپ پیسے دے کے بھی کروڑوں لوگوں کو اپنے حق میں نہیں کر سکتے جو سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے بات کریں۔ تو ہر چیز کو، معاملات کو اس حد تک آگے لے کے جانا ہے کہ اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے۔
ہمارے ملک میں حالات سیریس ہے. تمام تر سیاسی جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کو بھی بڑے احتیاط کرنی پڑے گی. اور یہ نئے جو نوجوان نسل ہے جین زی، ان کو بھی اسپیشلی سوچنا پڑے گا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کہ آپ اپنی افواج کے خلاف اگر بات کرتے ہو، اپنی اداروں کے خلاف اگر بات کرتے ہو، تو آپ دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو. پاکستان اس ٹائم پہ کرائسس میں ہے. اس کرائسس سے پاکستان کو نکالنا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان جل رہے ہیں. ان میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ اپنے ملک کے لیے اگر مدد نہیں کریں گے، اپنے انٹرنل معاملات اگر ہمارے ہوتے ہیں، موجودہ حکومت کے ساتھ ہمارے گلے شکوے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، مگر جب بیرونی دشمن آتے ہیں آپ کے ملک پہ حملے کرتے ہیں اور آپ کے ملک میں حالات کو خراب کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی افواج کا ساتھ دینا پڑتا ہے. آپ کو باقاعدہ کمپین کرنی پڑتی ہے. میں بھارت کی مثال دے دیتا ہوں اور اپنے اس ویڈیو کو ختم کر لیتا ہوں. پاکستان نے ان کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے. وہ لوگ ہم سے لڑ رہے ہیں. انٹرنیشنل دنیا ساری بول رہی ہے کہ انڈیا کے اتنے فائٹر جیٹ گرے. 4-5 دن تک تو وہ زبان نہیں کھول رہے تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. آپ نے پوری پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں ان کا ایک فائٹر جیٹ اڑتا دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کسی سیما میں، پاکستان کی کسی فضائی حدود میں وہ لے کے آئیں؟ ان کے فائٹر جیٹ اڑے نہیں ہیں اس دن جب پاکستان نے یہ کام کیا ہے. جو پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر، سائبر حملے، ساپ کا استعمال کر کے 4.5 جنریشن کے پاکستان کے فائٹر جیٹ تھے. PL-15 بیانڈ ویژول رینج پاکستان نے استعمال کیا تھا. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی. مگر وہ سارے لوگ، ان کی آرمی پہ آپ بات نہیں کر سکتے، ان کی فضائیہ پہ آپ بات نہیں کر سکتے. یہاں پہ مجھے جواب ملتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست، انڈیا کی فوج جو ہے وہ سیاست نہیں کر رہی. ان کی فوج بھی سیاسی بن گئی. ان کا سارا نریندر مودی کے انڈر. نریندر مودی جو کہتا ہے فوج وہی کہتا ہے. یہ فائٹر جیٹ وہ جو کہہ رہے کہ ہاں ہمارا نقصان ہوا ہے مگر اس نقصان کو جنگ میں نہیں دیکھنا چاہیے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر بات نریندر مودی کی کرتے ہیں. ہاں، پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہمارا ہے، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ تو آج سے نہیں ہے نا. بٹو وزیر خارجہ بنا ہے. کیسے بنا ہے، کیسے آیا؟ حالانکہ میں بٹو کا بہت بڑا شیدائی ہوں. پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک پورے ڈویژن کا صدر بھی رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہی تھا اپنے طالب علمی دور میں. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ زیادہ ہے. ان کا باقاعدہ ایک سٹیک بنا ہوا ہے. اب یہ ختم کرنا اتنا آسان ہے نہیں. اور پاکستان میں مکمل جمہوریت ہے نہیں. یہ ہائیبریڈ نظام ہے. عمران خان کے دور میں ہائیبریڈ، اب ہائیبریڈ +2 ہو گیا. یہ پلس ہو گیا. جس طرح موبائل میں آتا ہے 17 پرو میکس، اسی طرح پرو میکس اسی طرح بھی ہو رہا ہے. اور یہ آگے جا کے مزید نئی شکل اختیار کرے گا، کیونکہ پالیٹیشین بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے یار. اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی جب مارشل لا وغیرہ ہماری حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. بلوچستان کے ایک ایریا کو میں دیکھتا ہوں. ایک ایریا جو نظر سے گزرا 260 260، وہ پاکستان کا 11.2% ہے. پورے پاکستان کا 8,81,000 مربع کلومیٹر پاکستان کا پورا رقبہ ہے. 99,000 صرف اس ایک حلقے بلوچستان کا. 260 11.2% صرف ایک حلقہ. اب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم نے دیکھا، اتنے پورے ایریا کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر پھر بھی ہم اپنی سیکیورٹی لیبس اس پہ بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. مگر آپ ان علاقوں کو دیکھیں، یہ تقریباً 30-40 ممالک جتنا علاقہ ہے. یہ 11.2%. اتنے علاقے میں تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں اور ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے. ہم یہ سارا ڈرون سرویلنس کرنا سب سے بہترین طریقہ آج کل جدید دور ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم وہ اس طرح کے کر سکیں کہ 24 گھنٹے ہم ڈرون سرویلنس ہمارا وہاں پہ ہو. ورنہ آج کل کے جدید دور میں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. پھر بھی اپنی سیکیورٹی فورسز کو مشورہ ہے. جو یوکرین اور رشیا میں آپ دیکھیں FPV ڈرون استعمال ہو رہے ہیں. گھر میں جا کے گھس کے، ٹینک کے اندر گھس کے، ہر جگہ پہ خیمے لگا کے اگر آپ غار میں ہیں تو وہاں پہ حملہ کرتا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.